السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی سورۃ الکہف کا، جو کہ مکی سورہ ہے. قرآن کے اندر اس کا 18واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 69 نمبر ہے. آیات اس کی 110 ہیں، رکوع اس کے 12 ہیں. آغاز کرتے ہیں ہم سورہ کا. اور اس سے پہلے ہم اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں تو سورۃ الکہف کا نام سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو الکہف کہا گیا ہے. سورۃ الکہف نازل جو ہے وہ مکہ میں ہوئی. اور اگر اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور صحیح مسلم میں اول اور آخر کی فضیلت آئی ہے، یعنی کہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی بھی 10 آیتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور البانی نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے. جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس پر خاص نور اور روشنی باقی رہے گی. اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی. ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا، کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ابر ہے جو سارے گھر میں چھا گیا ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تو قرآن پڑھتا رہے، یہ سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری ہے. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کیا گیا تھا، لیکن ان کے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب کرے، اور تاکہ وہ یہ تمام واقعے کو سننے کے بعد ان کے دلوں میں تسلی آ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ اس نے یہ کتاب اپنے رسول پر نازل فرمائی، جو کہ اہل زمین پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سب سے عظیم ہے، اس لیے کہ یہ کتاب انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے. حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے جس نے محمد کو اپنی رسالت کے لیے خاص کیا اور انہیں نبی اور رسول بنا کر اپنی مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور ان پر مضبوط کتاب نازل فرمائی. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں حمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی 2 خوبیاں بیان فرمائیں جو اس بات پر مشتمل ہیں کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہے. یہ 2 صفات کیا ہیں؟ کہ اس کتاب عظیم سے کجی کی نفی کی گئی ہے. اس بات کا اثبات ہے کہ یہ کتاب کجی دور کرنے والی اور راہ راست پر مشتمل ہے، کہ یہ کتاب حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد سے مراد کیا ہے؟ کہ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، جو کہ صفت کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کے اظہار اور اعتراف کے ذریعے سے اس کی ثنا بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جلیل ترین نعمت اپنے بندے اور رسول پر قرآن کا نازل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے تم پر قرآن کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں ہے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے. کن کے لیے اچھا اجر ہے؟ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اچھا عمل، ان کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے. ان لہم اجرا حسنا. رب کائنات نے فرمایا سورہ بینہ کے اندر کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्ह ذَلِكَ लिमन खशिया रब्बह। उनकी जजा उनके रब के पास हमेशा रहने के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। ये उसी शख्स के लिए है जो अपने रब से डर गया, जो अपने रब से डर गया। फिर रब कायनात ने फरमाया माँ किसी नफी ही अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। किस में? उस जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं। जन्नत जिसे कभी फना नहीं, उसमें उसको कभी जवाल नहीं। ये तमाम के तमाम लोग अपने नेक अमाल करने के सबब उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। सईदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो नेमतों में हो जाएगा, उससे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना उसकी जवानी खत्म होगी। सईदना अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए ये बात मुकर्रर हो चुकी है कि तुम सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम जवान रहोगे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम आराम में रहोगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो अल्लाह अज़्ज़वजल का यही फरमान है कि और आवाज आएगी कि जन्नत है, तुम अपने नेक अमाल के बदला में इस जन्नत के वारिस हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयूंज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों को जो वो डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई औलाद बना ली है। इस आयत में नज़ूल कुरान का जो मकसद बताया गया है उससे वाज़े बयान किया गया, वयूंज़िर अल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि और उन लोगों को वो डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई औलाद बना ली, यानी यहूद और नसारा और मुशरिकों को डरा दे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बनाई है। ये तीन तरह के ग्रोह थे। मुशरिक जो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, यहूद जो कहते थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई जो कहते थे कि मसीह अल्लाह ताला के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन तीनों लोगों को, इन तीनों किस्म के लोगों को डरा दो कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम। उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा को, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। ना उनको इस चीज का इल्म है, ना उनके बाप दादा को इस चीज का इल्म है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि उनके अक़वाल इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि गुमान और ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर हैं। ये और उनके आबाओ व अजदाद इल्म के बगैर, दलील के बगैर महज झूठ और अल्लाह ताला पर इफ्तरा करते हैं। ये मुश्रिकों की जानिब से बहुत बड़ा इल्जाम है, और इससे बढ़कर बुरी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ औलाद मंसूब करे। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। और इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुठलाए। जालिम यकीनन कामयाब नहीं होते। अल्लाह ताला की तरफ औलाद मंसूब करना दरअसल उसकी जात में नुक्स और उसकी अलवहियत और रब्बियत में गैर अल्लाह को शरीक करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, उनके मुंह से निकलने वाली बात सरासर झूठ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और उन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया। बिलाशुबा तुम यकीनन बड़ी भारी बात को आए हो। करीब है कि तुम्हारी इस बात से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया है। हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमान और जमीन में जो कोई भी है रहमान के पास गुलाम बनकर ही आने वाला है। बिलाशुबा यकीनन उसने उनका अहाता कर रखा है और उसने उन सबको खूब अच्छी तरह शुमार करके गिन रखा है, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके पास अकेला आने वाला है। फिर रब कायनात फरमाते हैं इन यकूलून इल्ला कज़िबा, वो सिर्फ झूठे ही कहते हैं, इस झूठ में सच का शुबा भी नहीं हो सकता। सईदा अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह ताला के नजदीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है।
فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کس طرح سے باطل چیزیں، کس طرح سے اس سے بڑھ کر گناہ، اس سے بڑھ کر گناہ، اس سے بڑھ کر گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ممنوع اور باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں کیا فرمایا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا کہا کہ وہ جو اپنی منہ سے نکالتے ہیں یہ بہت بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ جو منہ سے اپنے نکال رہے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بہت غم تھا۔ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس کلام سے مراد قرآن کریم ہے۔ رب العزت نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ آپ اپنی جان کیوں بھلا رہے ہیں؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ نمل میں فرمایا اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں۔ باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی غم کے مارے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ باخعن نفسک، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اپنی جان کو نہ بھلاؤ، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ جو ہدایت کے راستے پر آ گیا اسے خود فائدہ ہوگا، جو گمراہی میں قائم رہا اس کا وبال بھی اسی پر ہی ہوگا۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کیا کہ انہوں نے کہا قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اس نے کہا اے میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگیں اور پروانے اس پہ گرنے لگیں اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم چھوٹے جا میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور جہنم کی آگ میں گرتے جاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بے حد ملال تھا، بہت رنج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے، جب لوگ جھٹلاتے تو ان پر رحم کی وجہ سے غمزدہ ہوتے تھے، اس لیے رب العزت نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے، زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی،
जैसे तुमसे पहले लोगों पर कुशादा हुई थी, फिर तुम दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने लगोगे, जैसे अगले लोग दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे, और वो दुनिया तुम्हें हलाक कर दे जैसे उसने उन लोगों को हलाक किया था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा, और जो भी जमीन पर है बिलाशुबा हम उसे जरूर साफ मैदान बना देने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं बिलाशुबा हम उसे जरूर साफ मैदान बना देने वाले हैं। दुनिया फना होने वाली है, उसकी रौनक वीरानी से बदलने वाली है, इसकी हर चीज खत्म होकर चट्टियल मैदान बनने वाली है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हम बंजर जमीन की तरफ पानी हाँक कर लाते हैं, फिर हम उसके जरिए खेती निकालते हैं जिसमें से उनके जानवर भी खाते हैं और वो खुद भी। तो क्या वो देखते नहीं हैं और वो कहते हैं कि ये फैसला कब होगा, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, जो जमीन पर है हर एक चीज फानी है। फिर रब्बी कायनात ने फरमाए, वयसअलूनक अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नसफा फयदरूहा फयदरूहा क़ाअन सफसफा ला तरा फीहा इवजन वला अमता। और वो तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी आप कह दें, मेरा रब इन्हें उड़ाकर बिखेर देगा, फिर इन्हें चटियल मैदान मीनार बनाकर छोड़ देगा। आप इसमें से ना कोई टेढ़ देखेंगे और ना ही कोई टेला देखेंगे। जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल सीधा चटियल मैदान कर देगा। जो आज हमें उतार चढ़ाव जमीन के अंदर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर रब्बे कायनात मजीद फरमाती है अगली आयत के अंदर, अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप समझते हैं कि गार और कत्बे वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे। असहाब कहफ के किस्से में और उनके वाकयात को अल्लाह ताला की आयत के सामने अनहोनी बात, इसकी हिकमत में अनोखा वाकया ना समझो, और ये ना समझो कि इसकी कोई नज़ीर नहीं और इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला के बेशुमार ताज्जुब खेज मौजज़ात हैं जो असहाब कहफ के मोजे की जिन्स में से हैं या उससे भी बड़े बड़े हैं। अल्लाह ताला हमेशा से अपने बंदों को आफाक और उनके नफूस में अपनी निशानियां दिखाता रहता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो बयान फरमाया कि यहाँ पर जो दर हकीकत अलकहफ से मुराद पहाड़ के अंदर एक गार है और अल रकीम से मुराद कतबा है जिस पर असहाब कहफ के नाम और उनका वाकया दर्ज था कि वो तवील जमाने तक इस गार में पड़े रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत के वाकयात तो बहुत बड़े हैं। आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का आना जाना, निज़ाम शमसी और सूरज और चांद का ताबे होना, सब ताज्जुब खेज वाकयात हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म, किताब और सुन्नत है। अल्लाह ताला ने जो इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उम्मी होने के बावजूद जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से दुनिया के लिए के अमन के लिए इल्म और अमल के जो तरीके किताब और सुन्नत के जरिए सिखाए, वो गार और कतबे वालों से ज्यादा ताज्जुब खेज हैं। असहाब कहफ के वाक़ये से क्या पता चलता है हमें कि सच्चे अहले ईमान की जिंदगी में ऐसे शदीद हालात पैदा होते हैं कि उन्हें किसी गार में पनाह लेनी पड़ जाती है। ये वाकया बताता है कि जिंदा इंसानों के लिए बज़ाहिर जो गार, कब्र या मुश्किल हालात मौत के मुतरादिफ होते हैं, वहीं से जिंदगी और हरकत फूट निकलती है। ये वाकया बताता है कि ईमान वालों की तारीख बदलने के लिए जब माहौल में मुखालफत शदीद हो जाती है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईमान वाले खत्म हो जाएंगे, वहीं से नई तारीख का आगाज हो जाता है। रकीम से मुराद है कि कुछ लोगों के नजदीक रकीम से मुराद वो बस्ती है जिससे असहाब कहफ गए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वो पहाड़ है जिसमें गार वाक़ थी। कुछ लोगों ने रकीम को मरकूम के मानों में लिया है और कहा कि ये एक तख्ती है जिस पर असहाब कहफ का नाम लिखे हुए हैं, उसे रकीम कहते हैं। जदीद तहकीकात से ये पता चलता है कि जिस पहाड़ में गार वाक़ है उसके करीब एक आबादी है जिसे अर रकीब कहते हैं, जो रकीम की बिगड़ी हुई शक्ल है। असहाब कहफ थे कौन। कहा यह जाता है कि मसीह तारीख में
جنہیں 7 سلیپرز، 7 سونے والے کہا گیا، یہ وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ افسوس کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا، جس کے کھنڈر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں رومی حکمران ڈیسس کی حکومت تھی۔ یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ برداشت نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف افسوس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کر دی تھی۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما۔ یعنی جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، وہ چند نوجوان تھے جو سیدھے راستے پر تھے اور حق کی طرف مائل تھے۔ وہ دین کی حفاظت کی خاطر اور اپنی قوم کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ نوجوان غار میں داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچا لے اور ثابت قدمی عطا فرما۔ رحمت سے مراد آخرت میں مغفرت، دشمنوں سے امن میں ہونا اور دنیا کا رزق ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجئے، یعنی رشد اور ہدایت تک پہنچانے والا ہر راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اور ہمارے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح کر۔ بس وہ کوشش کے ساتھ اپنی قوم کی تعذیب اور فتنہ سے فرار ہو کر ایسے محل و مقام کی طرف بھاگے جہاں ان کے لیے چھپنا ممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نفس اور مخلوق پر بھروسہ کیے بغیر اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے ایک ایسا امر مقرر کر دیا جو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ اصحاب کہف نے حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر سے نکل کر قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی، تاکہ وہ پہاڑ میں پناہ لے کر اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ گنتی کے کئی سال، یہ 309 سال کا عرصہ ہے جو برسوں سوتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غار میں گھستے ہی ان پر نیند ڈال دی۔ اصحاب کہف کی نیند میں ان کی حفاظت اور اطمینان دونوں ہی شامل تھے۔ ان کی نیند میں دل کا اضطراب اور خوف نہیں تھا۔ پردے ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ گہری نیند سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر پردے اس لیے ڈالے تھے تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ رب کائنات نے فرمایا اگلی آیت میں کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم نے انہیں طویل نیند سے اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کون نیند کی مدت کو ٹھیک شمار کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے۔
وہ تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ یعنی وہ اٹھے اور ایک دوسرے سے سونے کی مدت اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے بارے میں سوال کریں، آپس میں ہی ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اگر وہ ہمیشہ ہی سوتے رہتے تو کسی کو بھی واقعے کی اطلاع نہ ہوتی۔ وہ وہ سکے لے کر بازار تک گئے، کیونکہ سکے جب وہ دیکھے گئے بازار میں تو وہ کئی سال پہلے پرانے سکے تھے جو استعمال ہوتے تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو غائب ہو گئے تھے، اور اتنے سالوں پرانے سکے ان کے پاس کیسے موجود ہوئے۔ اب سوچیے کہ وہ سکے بھی زنگ آلود نہیں ہوئے، وہ اتنے سالوں تک سوتے رہے، ان کے جسم کو بھی کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مدت کو کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ حصہ دن کا، شاید ایک دن یا ایک رات کو سوئے ہیں، یا کچھ لمحے سوئے ہیں۔ تو جو انسان مر گئے ہیں، جن کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق دنیا کے اوقات سے ختم ہو گیا، دنیا کے ٹائم پیریڈ سے ختم ہو گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھ لگتی ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے آپ کی سوتے ہیں، تو آنکھ کھلتی ہے تو گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ گھنٹہ کتنی جلدی میں گزر گیا۔ ہاں، جو تکلیف ہے، تکلیف کی راتیں اور تکلیف کے دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کا عذاب قبر میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ دن بہت لمبے، یہ دن بہت طویل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔